بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عورت اپنے شوہر کو دھوکہ کب دیتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی دوست بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت علی کے بہت سے واقعات ہیں جو ہماری زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے جس پر عمل کیا جائے تو ہر گھر جنت بن سکتا ہے۔ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی بدولت گھر جنت کی مانند ہو جاتا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی اور بربادی اور انسان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور پریشانی کا سب سے بڑا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ان کے پاس علم کا خزانہ موجود ہے اور وہ جیسا جواب دیں گے اس سے ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، یعنی کہ گھر کی بے سکونی، بربادی اور پریشانی کے سبب کو روکا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کی بغاوت کی وجہ سے گھر میں بے سکونی، بربادی اور پریشانی پیدا ہوگی۔ اس شخص نے کہا کہ عورت کی بغاوت کیوں ہوگی، یعنی عورت بغاوت کیوں کرے گی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیونکہ مرد ان کے حق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے اور ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے سکون کو دفن کر دے گا، یعنی کہ انسان اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرے گا اور ان کو اہمیت نہیں دے گا، ان کے حقوق پورے نہیں کرے گا جو اسلام نے انہیں دیے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، انہیں زندگی جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا اور کچھ حدود دی ہیں جس کے اندر رہ کر وہ آزاد زندگی گزار سکتی ہے۔ عام طور پر کمزور کو اپنے حق حاصل کرنے کے لیے کافی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ان کو ان کے جائز حقوق ملتے ہیں، ورنہ تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ موجودہ دور نے اپنی بحث، تمہیز اور احتجاج کے بعد عورت کے کچھ بنیادی حقوق تسلیم کیے اور یہ اس دور کا احسان مانا جاتا ہے، حالانکہ احسان اسلام کا ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہی نے عورت کو وہ حقوق دیے جس سے وہ مدت دراز سے محروم چلی آ رہی تھی۔ یہ حقوق اسلام نے اس لیے نہیں دیے کہ عورت اس کا مطالبہ کر رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ عورت کے فطری حقوق تھے اور اسے ملنے ہی چاہیے تھے۔ اسلام نے عورت کا جو مقام و مرتبہ معاشرے میں متعین کیا وہ جدید و قدیم دور کے بیہودہ روایتوں سے پاک ہے۔ نہ تو عورت کو گناہ کا پتلا بنا کر مظلوم بنانے کے لیے اجازت دی ہے اور نہ ہی اسے یورپ کی سی آزادی حاصل ہے۔ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور مرد و عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے، اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹیں اور پابندیاں لگاتا ہے سب کو ختم کر دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی اور اس کی ترغیب دی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی، ان کی شادی کی، تو اس کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے۔ اسلام مرد و عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے اور اس نے ہر عورت کو عبادت اخلاق کو شریعت کا پابند بنایا ہے، جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے جو کہ اسلام نے اس پر عائد کی ہے۔ اس لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی تعلیم بھی نہایت ضروری ہے۔ ناظرین، ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عورت کے کون سے حقوق مرد پر واجب ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا حق، مرد جب بھی عورت سے بات کرے تو اخلاق سے بات کرے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار کرے اور کبھی بھی اسے کسی کے سامنے بے عزت نہ کرے۔ جو بات اسے سمجھانا چاہتا ہو پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح برائے اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے اور جو سب کے سامنے کی جائے وہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔
دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی احساس میں رہتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتا رہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتا رہے، تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف رہے اور کسی اور مرد کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ تیسرا حق مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورت پر رحم کرے، اس کا ساتھ، اس کا ہاتھ بٹائیں، جبکہ چوتھا حق یہ ہے کہ مرد کبھی بھی اپنی بیوی کا مذاق نہ اڑائے اور جو چیز اسے نہ آتی ہو اس کی اسے تعلیم دے، اسی طرح کہ اسے کمتری کا احساس بھی نہ ہو۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کا احساس کرے اور ضروریات زندگی کی ہر شے جو عورت کو چاہیے اسے مہیا کرے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مرد اپنے یہ 5 فرائض ادا کرتا ہے تو عورت بغاوت نہیں کرتی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک واقعہ شیئر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی پریشانی، بربادی اور بے سکونی کا سب سے بڑا سبب عورت کی بغاوت ہوگی، اور عورت کی بغاوت کی وجہ کیا ہوگی اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اسلام نے عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے اور ان کے فرائض بھی مرتب کیے ہیں۔ ہمیں چاہے کہ حقوق و فرائض کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کرے۔ آمین۔